بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فضول خرچ کسے کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ بچے اس سوال کا جواب درست بھی دے دیں، لیکن نہ بھی دیں تو آپ انہیں بتائیں گے کہ فضول خرچ کیا ہوتا ہے، اور آپ یہ کہتے ہوئے اس کی وضاحت کریں گے کہ فضول خرچ وہ خرچ ہے جس کے بغیر بھی آسانی سے گزارا ہو جائے۔ وہ خرچ پھر فضول ہوگا، فالتو ہوگا، فاضل ہوگا، جس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں خرچ کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ یہ واقعی ضروری ہے خرچ یا نہیں۔ کیا آپ اسکول میں ایسے بچے بھی دیکھتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں؟ بچت کرنا اچھی عادت ہے یا فضول خرچی کرنا؟ کیا بچت صرف پیسوں کی ہوتی ہے یا اور چیزوں کی بھی؟ یہاں آپ گفتگو کو ذرا طول دے سکتے ہیں اور بچوں سے آپ یہ اخذ کروائیں کہ بچت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، ہم اور چیزیں استعمال کرتے ہوئے بھی بچت کر سکتے ہیں۔ بلکہ اگلا سوال جو فوری طور پر ذہن میں آتی ہے چیز، اس کے بارے میں ہے، ہم پانی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں یا ضائع بھی کرتے ہیں؟ اس پر کچھ آپ بات ذرا طول دے کر سکتے ہیں کہ پانی کو ہم کس کس طرح ضائع کرتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کسی نے کفایت شعاری کا لفظ سنا ہے؟ اب دیکھیے، اس سوال میں چونکہ لفظ کفایت شعاری آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں سے پھر باب کے عنوان تک اپنی بات کو آسانی سے لے جا سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے بچے سوال کے جواب میں کم ہی کوئی بچے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہاں ہم نے سنا ہے، چونکہ یہ لفظ بچت کا تو انہوں نے سنا ہوگا مگر لفظ کفایت شعاری نہیں سنا ہوگا، تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے تو باب بچت کے بارے میں، لیکن اس کا عنوان ہے کفایت شعاری، اس باب کا عنوان ہے جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔